إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آج نومیر کا ہمارا 11واں سبق ہے. ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام. اس میں غیر متمکن کی ہم نے 2 قسمیں پڑھ لی ہیں. آج ہم تیسری اور چوتھی قسم انشاءاللہ اس میں غیر متمکن کی پڑھیں گے. تیسری قسم اس میں غیر متمکن کی ہے اسماء موصولہ. چوتھی قسم اس میں غیر متمکن کی ہے اسماء افعال. سب سے پہلے ہم اسم موصولہ کی تعریف پڑھتے ہیں. اسم موصولہ وہ اسم ہے جس کا معنی صلہ ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ میں نے اسماء موصولہ لکھے ہیں. تو اسم موصولہ وہ اسم ہے جس کا معنی صلہ ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. سوائے الف لام کے. جب الف لام موصولہ ہوگا تو اس کا صلہ اسم فاعل ہوگا یا اسم مفعول ہوگا. اس کے علاوہ جتنے اسماء موصولہ ہیں سب کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. یہ جو اسم موصول ہوگا اس کا صلہ اسم فاعل یا اسم مفعول آئے گا. بقایا سب کا صلہ جملہ خبریہ. جملہ انشائیہ صلہ نہیں بنتا، جملہ خبریہ. جملہ خبریہ میں پھر دونوں قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ بھی اور جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں اکثر جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ خبریہ بھی صلہ بنتا ہے. سورۃ الملک ہے نا قرآن پاک میں 29ویں پارے میں، تبارک الذی بیدہ الملک. یہ اسم موصولہ ہے الذی. یہاں اس کا صلہ جملہ ہے. جملہ کون سا؟ خبریہ. انشائیہ صلہ نہیں بنتا. خبریہ چاہے وہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو. بیدہ الملک، یہ بیدہ خبر مقدم ہے، الملک مبتدا مؤخر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ صلہ جملہ اسمیہ آیا ہوا ہے. تو صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. تو اسم موصولہ وہ اسم ہوا جس کا معنی صلہ ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس تعریف سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اسم موصولہ مبنی کیوں ہے. مبنی اس لیے ہے کہ اس کی مشابہت حرف کے ساتھ. جیسے حرف کا معنی خود سمجھ نہیں آتا، ساتھ کچھ لگانا پڑتا ہے، اسی طرح اسماء موصولہ جتنے ہیں ان کا معنی بھی خود سمجھ نہیں آتا، ساتھ کچھ لگانا پڑتا ہے، اس لیے یہ مبنی ہوا. تو یہ میں نے اسماء موصولہ لکھے ہوئے. سب سے پہلے اسم موصولہ ہے الذی. یہ استعمال ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے، لیکن کبھی کبھی جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے. قرآن پاک میں اس کی مثال ہے کہ یہ جمع مذکر کے لیے آیا ہو. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ پہلے سپارے میں ہے. یہاں کمثل الذی، یہاں جو الذی آیا ہے یہ جمع کے لیے آیا ہے، کیونکہ آگے جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا وہ جمع کی لوٹ رہی ہے. میں پڑھنے لگا ہوں آیت، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم. یہ ہم ضمیر جو لوٹ رہی ہے اللہ زی کی طرف لوٹ رہی، حالانکہ اللہ زی تو واحد ہے. تو اس کا جواب ہے یہاں پہ جو اللہ زی قرآن پاک میں آیا یہ جمع کے لیے آیا. عام طور پہ
اکثر طور پہ الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ آگے دوسرا ہے اللذان، یہ اللذان تثنیہ مذکر کے لیے ہے حالت رفع میں۔ اللذین یہ بھی تثنیہ مذکر ہے لیکن حالت نسبی اور جری میں۔ اللذین یہ جمع مذکر کے لیے ہے۔ اللاتی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے۔ اللاتان یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفع میں۔ اللاتین یہ بھی تثنیہ مؤنث لیکن حالت نسبی اور جری۔ اللاتی اللواتی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے ہیں۔ ما یہ غالباً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ یہ ما اکثر طور پہ غیر ذوی العقول کے لیے آئے گا لیکن کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی مثالیں ہیں کہ یہ ذوی العقول کے لیے آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو یہاں ما عورتوں کے لیے ہے، عورتیں غیر ذوی العقول نہیں، ذوی العقول ہے۔ 5واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ، یہاں ما لونڈیوں کے لیے ہے اور لونڈیاں غیر ذوی العقول نہیں، ذوی العقول۔ ہاں اکثر طور پہ ما غیر ذوی العقول کے لیے، کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے میں نے 2 قرآن سے مثالیں دی۔ من اس کا الٹ ہے، من ما کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے تھا اکثر طور پہ، کبھی کبھی ذوی العقول۔ من اکثر طور پہ ذوی العقول، کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی۔ قرآن پاک میں مثالیں اس کی بھی غیر ذوی العقول۔ منہم من یمشی علی بطنی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کچھ وہ ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، تو جو پیٹ کے بل چلتے ہیں وہ انسان چلتے، پیٹ کے بل جو چلتے ہیں وہ غیر ذوی العقول۔ پتہ چلا کبھی کبھی یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، آگے ایون اور ایتن۔ ایون یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایتن یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ایتن صرف مؤنث کے لیے جی۔ ایون ایتن واحد تثنیہ جمع یہ سب کے لیے آتے ہیں۔ پھر بتا رہا ہوں، ما غیر ذوی العقول کے لیے غالباً کبھی کبھی ذوی العقول، من ذوی العقول کے لیے غالباً کبھی کبھی غیر ذوی، میں نے قرآن سے مثال دی۔ ایون مذکر مؤنث دونوں کے لیے، جبکہ ایتن صرف مؤنث کے لیے۔ ہاں یہ دونوں واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایون ایتن متن میں آئے گا کہ یہ مورب ہے، ایون ایتن مورب ہے، تو سوال ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں مبنی، کیونکہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس کی اقسام مبنی، تو اس کا ذکر کیوں کیا حالانکہ یہ مورب ہے؟ اس کا جواب ہے ان کی ہم ابھی پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ 4 حالتیں ہیں ایون ایتن کی، ایک حالت میں مبنی، 3 حالتوں میں مورب۔ پتہ لگا زیادہ حالتیں مورب کی اور مبنی کی ایک حالت، تو مبنی کی ایک حالت ہے اس لیے مبنی میں ذکر کیا، زیادہ حالتوں میں مورب ہے اس لیے متن میں کہہ دیا مورب ہے۔ 3 حالتوں میں مورب تو متن میں تصریح کر دی کہ یہ مورب، ایک حالت میں مبنی اس لیے مبنیات کے اندر ان کا ذکر کر دیا۔ ابھی میں پڑھوں گا تھوڑی دیر کے بعد، میں مکمل کر لوں۔ الف لام یہ بھی اس میں موصولہ ہے۔ اب یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا جی، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ واحد کے لیے ہے، اس کا ماں با جو اس میں فاعل اس میں مفعول ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اس میں فاعل اس میں مفعول واحد کا تو الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، واحد کے لیے ہوگا الذی کے معنی۔ اگر ان کا ماں بعد الضاربان تو پھر یہ اللہ زان کے معنی میں حالت رفع میں۔ اگر ماں بعد جمع ہے الضاربون پھر اللہ زین کے معنی میں۔ اگر یہ ماں بعد واحد مؤنث ہے پھر اللہ تی کے معنی میں۔ اگر ماں بعد مؤنث تثنیہ ہے تو پھر اللہ تان کے معنی میں۔ اگر ماں بعد مؤنث جمع ہے الضاربات تو پھر یہ اللاتی یا اللواتی کے معنی میں ہوگا۔ ابھی اس کے بارے میں بھی ایک بات بتاؤں گا۔ زو بھی الذی کے معنی میں ہے، لیکن یہ زو صرف
قبیلہ بنی طے کی لغت میں مشہور ایک شعر ہے فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِيرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ۔ اس مثال میں جو ذو ہے یہ اللہ زی کے معنی میں ہے۔ اس شعر کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، بعد میں کروں گا، ابھی میں نے پڑھانا ہے کچھ یہاں، وہ ذرا پڑھا لوں۔ ایون ایتن کی 4 حالتیں ہیں، 3 حالتوں میں مورب اور 1 حالت میں مبنی۔ پہلے مبنی والی حالت بتاتا ہوں۔ ایون ایتن مضاف ہوں، ان کا مضاف الیہ موجود ہو، لیکن جو آگے صلہ جملہ خبریہ آنا ہے نا، اس کا جو صدر ہے نا، اس کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہو، اس صورت میں یہ دونوں مبنی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں سورۃ الملک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا، ایوکم احسن عملا۔ یہاں پر ایو مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ موجود ہے، لیکن آگے جو صلہ ہے جملہ خبریہ، اس کا جو صدر مبتدا ہے وہ معذوف ہے، کیونکہ اس میں تفضیل جملہ نہیں ہوتا، اس میں تفضیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا احسن عملا یہ تو جملہ ہی نہیں ہے، جب یہ جملہ ہی نہیں تو ایو کا صلہ ہی نہیں ہے، صلے کے لیے جملہ ہونا ضروری تھا۔ اس کا یہاں پر جو صدر ہے مبتدا ہے وہ محذوف ہے، تو مبنی ہونے والی صورت بن گئی کہ مضاف ہے، مضاف الیہ موجود ہے، لیکن جو صلہ ہے اس کا صدر محذوف ہے۔ ایک اور قرآن پاک میں مثال ہے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، یہاں پر بھی ایو مضاف ہے، ایہم ضمیر مضاف الیہ موجود ہے، اشد آگے اس میں تفضیل ہے، میں نے کہہ دیا اس میں تفضیل جملہ نہیں ہوتا، جب جملہ نہیں ہوتا تو ایو کو تو صلہ جملہ چاہیے، تو ہم کہیں گے اس کا صدر حذف ہے۔ یہاں سے میں ایک قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں، جہاں بھی ایو ہو اور مضاف الیہ موجود ہو اور اس کے بعد صرف اس میں تفضیل آ جائے، جیسے میں نے قرآن سے 2 مثالیں پڑھی، پکی بات ہے وہاں ایو مبنی ہوگا، جیسے یہاں اور ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ 3 صورتیں، 3 حالتیں ایون ایتن کی اور ہیں، جن میں ایون ایتن مورب ہے، ان میں سے 3 میں سے، ویسے تو 1 پڑھ دی تو 4 میں سے دوسری، اور مورب جو 3 ہیں ان میں سے پہلی، وہ یہ ہے کہ دونوں موجود ہو، مضاف الیہ بھی موجود ہو اور صدر صلہ بھی موجود ہو۔ ایہم ہوا قائمن، اب ایو کا مضاف الیہ بھی موجود ہے اور صلہ کا جو صدر ہے ہوا بھی موجود ہے، یہ مورب کی ایک صورت ہو گئی۔ مورب کی دوسری صورت دونوں معذوف ہو، ایون قائمن، نہ اس کا مضاف الیہ موجود ہے اور نہ ہی صلے کا صدر موجود ہے۔ ایک پڑھنے لگا ہوں اس کا الٹ، اس کا الٹ وہ یہ ہوگا کہ مضاف الیہ تو محذوف ہو، صدر موجود ہو، مضاف الیہ موجود ہو لیکن صدر جو ہے وہ محذوف ہو جائے، مضاف الیہ محذوف ہو، اس کا الٹ پڑھنا ہے نا، تو اس کا الٹ یہ بنے گا مضاف الیہ محذوف ہو، صدر موجود ہو۔ اس کی مثال یوں بن جائے گی ایون ہوا قائمن۔ یہ جو چوتھی صورت ہے یہ والی، یہ مبنی والی صورت کا الٹ ہے، اس میں تھا مضاف الیہ موجود صدر صلہ محذوف، اس میں تھا مضاف الیہ محذوف صدر صلہ موجود، تو یہ ایک مورب کی یہ ہے، دوسری مورب کی یہ ہے اور تیسری مورب کی یہ ہے، یہ 3 مورب کی ہیں اور یہ صورت جو ہے مبنی والی ہے۔ تو ایون ایتن کی 4 حالتیں ہیں، ایک مبنی کہ جب مضاف الیہ موجود ہو صدر صلہ محذوف ہو، یہ مبنی ہے، تو یہ میں نے پڑھا دی۔ مورب کی یہ بھی ہے، مورب کی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، 3 مورب ہیں اور ایک صورت مبنی والی ہے۔ اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں الف لام کے بارے میں کچھ۔ الف لام کے بارے میں یہ ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حدوثی اور ایک ہوتا ہے ثبوتی۔ حدوثی کیا ہوتا ہے، ثبوتی کیا ہوتا ہے، تریب پڑھیں گے۔ اسم فاعل، اسم مفعول حدوثی وہ ہوتا ہے جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اپنے معنی کے پائے جانے پہ دلالت کرے، یہ بتائے میرا معنی کسی زمانے میں ہے، وہ اسم فاعل وہ اسم مفعول جو یہ بتائے کہ میرا معنی کسی زمانے میں ہے،
اس اسم فاعل اسم مفعول کو کہتے ہیں حدوثی، اور وہ اسم فاعل اسم مفعول جو یہ کہے کہ میرا معنی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ ماضی کے ساتھ خاص، نہ حال کے ساتھ خاص، نہ مستقبل کے ساتھ خاص، اسے کہیں گے ثبوتی۔ مثال پڑھیں گے ہم، ایک لفظ ہے السائغ، السائغ، اس کا معنی ہے سنار۔ اب سنار اس کا معنی ہے، تو اس کا جو معنی سنار ہے نہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، نہ حال کے ساتھ خاص ہے، نہ مستقبل کے ساتھ۔ وہ ماضی میں بھی سنار ہے، حال میں بھی سنار ہے، مستقبل میں بھی سنار ہی ہے اس میں فاعل، لیکن اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ لیکن اگر یہ پڑھ لیں الضارب، اس کا معنی مارنے والا ہے، مارنے والا ہے، تو یہ ہے زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو گیا، یا اس کا معنی مارنے والا ہوگا زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص۔ تو وہ اسم فاعل اسم مفعول کہ جو حدوثی ہے، میں نے حدوثی کی تعریف پڑھ دی، حدوثی اسم فاعل اسم مفعول وہ ہے جو یہ بتائے کہ میرا معنی کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، اور ثبوتی اسم فاعل اسم مفعول وہ ہے جو یہ بتائے کہ میرا معنی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت ہے الخالق، البارئ یہ دوسری صفت آئی قرآن میں، المصور یہ تیسری صفت قرآن میں آئی۔ اب تینوں اسم فاعل کے صیغے، تینوں پہ الف لام آیا۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، اللہ تعالیٰ کا بارئ ہونا، مصور ہونا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ پتہ لگا خالق، بارئ اور مصور وہ اسم فاعل ہے جو ثبوتی ہیں۔ لہذا اب بتانے لگا ہوں الف لام اگر اسم فاعل حدوثی پہ آئے تو پھر الذی کے معنی میں ہوگا، اگر الف لام اسم فاعل ثبوتی پہ آئے پھر الذی کے معنی میں نہیں ہوگا، پھر الف لام اس وقت حرف ہوگا۔ الف لام حدوثی پہ آئے، اسم فاعل حدوثی پہ، اسم مفعول حدوثی پہ، پھر الذی کے معنی میں ہوگا، اس وقت الف لام حرف نہیں اسم ہوگا۔ لیکن جب الف لام اسم فاعل اسم مفعول ثبوتی بھی آ جائے، اب الف لام اسم نہیں ہوگا، حرف ہوگا۔ تو یہ الف لام کی میں نے تشریح کر دی۔ ذو میں نے بتایا الذی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن قبیلہ بنی طے کی لغت میں وہ مشہور شعر ہے کہ فَإِنَّ الْمَاءَ بے شک پانی، ماء وہ بھی میرے باپ کا ہے، وجدی اور میرے دادا کا ہے۔ پانی سے مراد چشمہ، بے شک چشمہ میرے باپ اور دادا کا ہے، وبیری اور میرا کنواں، ذو وہ ہے، حفرت جسے میں نے کھودا، وذو طویت اور جس کو میں نے گول کیا۔ یہ شعر کا میں نے ترجمہ بھی پڑھ دیا۔ تو نحمیر کی اس میں غیر متمکن کی یہ ہم نے تیسری قسم اسماء موصولہ مکمل پڑھ لی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔